اب اس وائے کو میں الیبوریٹ کر رہا ہوں, ذرا سنیے گا پلیز. یہ وائے کا مطلب جو ہے نا بڑی ایلیٹ فارم میں خود ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, جسے اقبال نے کہا آپ کا ریئل وہ پوٹینشیل جس کی وجہ سے آپ ہیں. جو میں نے آج جملہ بولا تھا, کسی بھی چیز کے ہونے کی جو وجہ ہے, بقا کی جو وجہ ہے, کسی وجود کے بقا کی جو وجہ ہے, اگر وہ نہ ہو تو وہ شے بھی نہ ہو. مارکر کے ہونے کی وجہ لکھنا ہے, اس سے لکھا نہیں جا سکتا, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, مارکر نہیں ہے. اس کیمرے سے جس پہ علی صاحب کھڑے ہیں, اگر ریکارڈنگ نہیں ہوتی, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کیمرہ نہیں ہو سکتا. جس پین سے آپ لکھ رہے ہیں لکھ نہیں سکتے, باقی سب کچھ ہو سکتا ہے. ختم ہوگی بات. کاغذ پہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا, باقی کاغذ ہے جی آپ کے, وہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کا وجود ختم ہو گیا. اب دنیا کی کئی مخلوقات کے میں نام لوں گا, صرف آپ نے بتانا ہے ان کا وہ جو ہونے کی وجہ وہ کیا ہے. پہلی شاہین, عقاب, دو صفات ایسی جڑی ہوئی ہیں, اگر وہ اس میں نہ ہوں وہ ایگل نہیں ہے. ون از ہائٹ, فلائی ہائی. دوسرا اپنا شکار خود کرنا, جھپٹنا پلٹنا, خود ٹارگٹ کر کے اپنے شکار کو جھپٹنا پلٹنا اس میں. نیکسٹ کرگس, جسے گدھ کہتے ہیں. آپ بتائیں جی, مردار کھائے گا, پریفریبلی شکار نہیں کرتا, کسی کا شکار کھا لے گا, خود شکار نہیں کرے گا, پریفریبلی اس کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے جی. شیر بتائیں, دھاڑنا, بہادری, شکار کرنا اور درندہ ہونا, یہ اس کا کیا ہے. اب آپ جنگل میں جائیں اور شیر گولڈ لیف کا سگریٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کہیں کہ شیر نہیں ہے. وہ کہ نہیں پائن میں شیر, آج کل میں گولڈ لیف شروع کیتا. آپ کہیں گے نہیں شیر نہیں ہو سکتا. یہ شیر کو جناب جنگل میں آپ گئے ہیں یا چڑیا گھر گئے ہیں اور آپ نے جناب احمد آباد کی برفی کھلا دی ہے, جو مرضی کرنے آپ اسے کہیں نہیں یار یہ جو ہے نا جی اپنا شرک پور کے گلاب جامن بڑے شاندار ہے, تو اسی کہتے کھادے ہی نہیں نے. وہ کہے گا جی میں شیر ہاں, میں گوشت کھانا, وہ نہیں کھائے گا. کیا خیال ہے جی. جس طرح یہ کرسی پہ بیٹھا نہیں جا سکتا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, باقی ہر چیز, یہ شو پیس ہو سکتا ہے, کوئی سیمپل ہو سکتا ہے, یہ کوئی لیدر ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ کرسی نہیں ہو سکتی. اس کی یہ صلاحیت, کوئی بوٹل ہے, یہ کنٹینر ہے اگر, تو یہ بوٹل ہے, یہ کنٹین نہیں کر سکتی, اب اس کو بوتل نہیں مانو گے. اس کے وجود کی ایک ایسی صفت ہے جو اس کے ہونے کو انشور کر رہی ہے. آپ میں سے لکی وہ ہے جس کا وائے اور اس کی خود ہی ایک ہی ہے. ویسے دیکھو واقعات بھی ہو سکتے, اس لیے میں نے کہا 8-10 وجوہات ہوتی. ممکن ہے کوئی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا, اس کے بعد آپ کا وائے شیپ ہو گئی. ممکن ہے آپ کی محرومی تھی اور وہ آپ کی طاقت بن گئی. کسی وقت میں آپ محروم تھے لیکن آپ نے اس کو طاقت بنا لیا اور وہ آپ کا وائے بن گیا. وہ اتنا طاقتور وائے بنا کہ ہاؤ اور واٹ ہونے لگا. ممکن ہے آپ کو کوئی انسپریشن ملی ہے, وائے بن گیا. ممکن ہے کہ آپ کی کوچنگ اور تربیت ایسے ہوئی ہے, آپ کی گرومنگ ایسے ہوئی ہے کہ وہ وائے جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وائے کا سب سے سمپل, وائے کو سمجھنے کا جو ہے نا وے, اگر لکیلی آپ اس طرف چلے جائیں, وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. کیونکہ ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن گوگل پہ بھی لکھی ہوئی ہے, نیچرل انرجی ہے. کیا ہے جی؟ آپ کی وہ نیچرل ابیلٹی اور نیچرل انرجی جو نیچر نے, اللہ نے آپ کو گفٹ کی ہے. اگر آپ کا وائے لکیلی یہی ہے, لائک مجھے بتائیے گا مچھلی جو تیرتی ہے اس کا وائے کیا ہے؟ تیرنا. کیا مچھلی کو تیرنے کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے جی نہیں, مچھلی پہلے جو ہے وہ پریپ میں داخل ہوگی, پھر 1 میں ہوگی, پھر میٹرک میں ہوگی, تو اس کی اماں مچھلی کہہ رہی ہے اللہ کرے میری کڑی جڑی ہے نا وہ میٹرک کر جائے, ہے کہ نہیں. اتوں نے بایو رکھ لی, یہ بالوجی تے بڑا جڑا نا مسئلہ پہ رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر کالج چلے گی, پھر یونیورسٹی چلے گی, پھر ٹریننگ کے لیے. انہوں جی قاسم علی شاہ مچھلی نے لیکچر سن لیا, تیرن لا پی. پاسبل, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بندر کو ہم کہہ رہے ہیں یار یو نیڈ ٹریننگ, اٹکیلیاں کرنے کے لیے, درختوں پہ چڑھنے کے لیے نا, پہلے تیری مہربانی کسی اسکول میں داخل ہو. کہتے جی میرا نیچرل ٹیلنٹ ہی جو ہے وہ درختوں پہ چڑھنا ہے. میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ پانی بہ کے اپنا رستہ بنائے گا,
وہ اللہ نے وہ ابیلٹی دی ہے, چھت پہ اکٹھا ہو جائے گا, لیکیج شروع ہو جائے گی. وہ بتائے گا میں پانی ہوں, میں نے رستہ لینا ہے. مارک کا ورڈ ہے اسی, پانی مارک کر گیا, واٹر مارک ہو گیا. وہ مارک کیا ہے, وہ اپنا رستہ ڈرل کر لے گا, رستہ بنا لے گا اپنا, ہے کہ نہیں ہے جی. ایک چھوٹا سا ذرہ مجھے بتائیے گا, چھوٹا سا ذرہ, ککھ جسے کہتے ہیں, اس کا وہ کیا ہے جی, وائی کیا. آپ کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں. فرض کرتے ہیں یو آر گوئنگ ٹو میکنگ دی ڈائلاگز ود اے ککھ, آپ کی بات چیت ہوئی اس سے کہ تیرا کوئی وائی نہیں ہے, تو ایسے ہی ہے, ککھ کوئی چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن وہی ککھ آنکھ میں پڑ جائے گا, تسی کہو گے یار اے کی کیتا ہی. وہ کہے جی ہوں تانوں چین ہے, پانی تو دیکھو, آنکھ شیشے میں دیکھو, نکالو یار ذرا کٹ رہی ہیں عابد. ایک جو ککھ ہے نا, وہ بھی اس کا کوئی وجود ہے اس کا. یو سے ہم کہتے ہیں آج یہ دنیا کو پتہ لگا کہ ورلڈ ایکو سسٹم ہے پراپر. چھپکلی کا بھی وائے ہے, از اون اسائنمنٹ. ایک جو چوہا ہے اس کی بھی اسائنمنٹ ہے, ایک سانپ کی اسائنمنٹ ہے. ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے میں اس کا رول ہے. ایک دنیا کے بڑے بڑے امازون جنگلوں میں انہوں نے کوئی ایک اسپیشی کو ایک جگہ پہ ختم کر کے دیکھا ہے, پورا سسٹم کولیپ ہونے لگ پڑتا ہے, کولیپس ہو جاتا ہے. اس کا بھی رول ہے. سو آپ کا وہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہے, اگر آپ اس کو ڈھونڈیں تو وہ ہے, اس کا آسان ورڈ ہے گفٹیڈ انرجی. کیا بولا؟ مثلا میری نیچرل گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے کمیونیکیشن, ابلاغ. سو میرے لیے مجھے کو کہ یار 8-10 گھنٹے کی ورک شاپ کنڈکٹ کرانی, اٹس فار می, اٹس نارمل, بیکاز وہ نیچرل ٹیلنٹ. اچھا کسی انٹروورٹ بندے کو کہیں جی تسی کلاس پڑھانی, کہتے تو نہیں پڑھا لینا. اچھا پڑھانی ہے, وہ کہے گا جی سلائڈوں پہ پڑھاؤں گا میں. آپ کو بھی یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, ان کو خود ان کا نیچرل, وہ سبجیکٹ جس کے ساتھ آپ کی نیچرل انرجی نہیں جڑتی اس کو رٹا لگانا پڑے گا. وہ سبجیکٹ جس کے لیے آپ بنے ہوئے ہیں اس کو یاد ہی نہیں کرنا پڑے گا. ہیر کو, رانجھے کو ہیر کے گھر کے سارے رستے آتے ہیں. کوئی لو ہے نا, نیچرل انرجی, اور اس میں لو اتنا ہے کہ وہ رستہ اس کو پتا ہے جی اے گلی جڑی ہے, وہ کہ نہیں جڑا کتا ہے نا اے ہیر دی گلی وچ ہی رہندا ہے. انہوں نے کہا جی تو کس طرح, کہتے شکل تو لگ رہی. وہ کیوں لگے گا, وہ نیچرل جو ٹیلنٹ ہے نا, یاد رکھیے گا نیچرل ٹیلنٹ اپنا رستہ لیتا ہے. کیا بولا؟ ہوتا ہے نا, میں ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہا عابد صاحب, تو جو محترمہ تھی نا ڈاکٹر صاحبہ, وہ بار بار کہیں سر میں زیادہ تو نہیں بول رہی. اچھا یہ ہر وہ بندہ کہتا ہے جو زیادہ بولتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ آخر میں کوئی 1.5 گھنٹے بعد باتیں کرتے کرتے کہتی آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی آج. میں کہا میں کتوں کرتا, سانو موقع ہی نہیں دیتا تجھے. جس کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے جی, جس کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے نا. آپ کو کبھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا گھروں میں جو کام والی ہوتی ہیں یا کام والے ہوتے ہیں, کہیں پیدائشی جاسوس ہوتے ہیں, وہ پورا اندازہ لگائیں گے اس کدھر گئے صاحب, کتنے کی ہویا کی صاحب. اچھا ان کو ہونا کسی ایجنسی میں چاہیے تھا, جاب مل جاتی. نیچرل ٹیلنٹ میں انرجی ہے کہ آپ اس میں سے رستہ خود بنا لیں گے, اس کا علم خود ہی اکٹھا ہو جائے گا, اس کو کرتے ہوئے تھکیں گے نہیں. کیا بولا؟ جس کام کے لیے بنے اس کو کرتے ہوئے تھکیں گے نہیں. نمبر 3, اس کا نالج انفارمیشن چل کے آئے گا. نمبر 4, معاوضے کی پرواہ نہیں رہے گی. مچھلی اچانک چلتے چلتے کہ تنخواہ تو دیتی کوئی نہیں. شیر کسی دن کہہ دے دھاڑتے دھاڑتے شکار کرتے کرتے کہ میرا احتجاج ہے جی, سانو ٹائم دے تنخواہ نہیں دیندے. نو, جس کام کے لیے آپ بنے ہو نا, اٹس, میں یہ نہیں کہہ رہا تنخواہ نہیں لینی چاہیے, اٹس اے ون بائی پروڈکٹ. منی از, فائنینشیل سائڈ از ون بائی پروڈکٹ. رسک کی شکلوں میں سے ایک شکل جو ہے وہ معاش ہے, فائنانس ہے. رسک کی کئی شکلیں ہیں. کتنی شکلیں ہیں جو میرے پچھلے لیکچرز کو سنیں, فالو کریں. اراؤنڈ 169 فارم آف رسک ہے. اللہ نے رسک کی کتنی شکلیں رکھی ہیں جو ایک ریسرچ کرنے والے اسکالرز نے بتائیں. عزت بھی رسک ہے, اولاد رسک ہے, فضل ہے نا, خیر کے لوگوں کا ملنا, اچھا خیال ہونا, اچھی عادت بہت بڑا رسک ہے. یار کسی کا چہرہ اچھا ہے نا, اندازہ لگائیں وہ رسک ہے اس کا. 100 بندوں میں اس کا کام پہلے ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ کسی کی ذہانت اتنی ہوتی ہے تیز, کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی وٹ ایسے رکھی ہوتی ہے. دیکھیں نا, کوئی ممکن ہے کوئی وٹ کے ذریعے کوئی رول پلے کر کے کما رہا ہے. رزق کی شکلیں عزت, محبت, آسانی, سکون قلب, تو وہ آپ کی اس انرجی کا بائی پروڈکٹ.
ہم نے سمجھ لیا انرجی صرف کنورٹ ہوتی ہے منی میں. نو, منی از اے ون فارم آف یور انرجی. یہ ایک مٹیریل فارم E=mc² کے مطابق نیچرل انرجی کی ایک فارم ہے پیسے. دیکھیں نا, میں مطلب یہ کوٹیشن فیمس ہے, میں پہلے بھی بول چکا ہوں کئی لیکچرز میں, ریپیٹ کر دیتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ غریب وہ ہے جس کے پاس صرف پیسے, کیونکہ پیسے ہی صرف رزق نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پیسے ہیں رشتے نہیں ہیں, سارے چھوڑ کے چلے گئے. ایسے لوگ ہیں جو تنہائی کے آخر میں زندگی گزارتے ہیں. میں ایک گھر میں ہمراہ کرتے تھے, کسی پرانی بات ہے, ساتھ والے گھر پہ پچھلے انکل پتہ کیا میں نے, ابا جی وہ کدھر چلے گئے؟ کہتے ہیں اولڈ ہوم میں, بچے چھوڑ گئے ان کو. یار آپ آخر میں اکیلے ہی ہو گئے, اس سے بڑی غربت کیا ہے؟ تو ٹیلنٹ آپ کی وہ انرجی ہے جو نیچرل گفٹ ہے. اب یہ کہتی ہے, یہ انرجی کہتی ہے کہ میں ادھوری ہوں, میرے ساتھ ایک چیز جوڑو گے تو میں نئی شکل میں چلی جاؤں گی, اور وہ نئی چیز میں جانے کے لیے چیز چاہیے, اس کا نام ہے پریکٹس. دنیا کا قابل سے قابل انسان جو نیچرل انرجی میں کسی بھی چیز میں بنا ہے, اگر پریکٹس نہ کرے اچیو نہیں کر سکتا. اس پریکٹس کو اردو میں سنگر اگر کرے تو کہتے ہیں ریاض. جتنے سنگرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ریاض کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے پریکٹس چھوڑ دی ہے اور وہ ایکسیلنٹ ہے. نو, میں پڑھانا چھوڑوں میں بیمار ہو جاتا ہوں, کیونکہ میرا نیچرل جو ٹیلنٹ ہے وہ پریکٹس مانگتا ہے. میں شکر کروں گا یار مجھے کہیں سے گیسٹ اسپیکر کال آ گئی, میں شکر کروں گا مجھے کسی یونیورسٹی نے, کسی کالج نے کہا یار آئیں آپ آ کے فری کلاس پڑھا, کیونکہ میرا وہ ٹیلنٹ کیا مانگ رہا ہے, پریکٹس مانگ رہا ہے. کیونکہ پھر اگین یاد رکھیے گا یہ جملہ ذرا دھیان سے, ٹیکنیکل بولنے لگوں بات. یور نیچرل انرجی از لائک اے ٹی بیگ, اینڈ دی رائٹ ورکنگ فار دیٹ از جسٹ لائک ہاٹ واٹر میں وہ ٹی بیگ رکھ دیا آپ نے, وہ رنگ چھوڑے گا اپنا. بھائی مجھے جاننا ہے, مجھے جانو, میری کلاس میں تو آؤ, کبھی کلاس کے اندر آ کے اس پورے ایکسپیرینس کو کرو تو پتہ لگے یار یہ کون ہے یار جس کا نیچرل ٹیلنٹ کمیونیکیشن ہے, اس نے پریکٹس کر کے اس کو 20-25 سالوں میں کہاں پہنچا دیا. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ اور یہ اس شکل میں ہے کہ مجھے چھوٹا بچہ دے میں اس کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں, اور ایک پروفیشنل سائنٹسٹ دے میں اس کے ساتھ بھی بات, اس کے لیول پہ جا کے بات کروں گا. یہ دس از کالڈ دی ریلیونٹ ٹیلنٹ اینڈ پریکٹس بیکم, نام لکھ لیجیے گا جی اگلی چیز کا, وہ ہے اسٹرینتھ. اٹس بیکم اسٹرینتھ. وین ایور ٹیلنٹ پلس پریکٹس کرو گے وہ بنے گی اسٹرینتھ. اسٹرینتھس کتنی ہوتی ہیں؟ آئی کوشچن فار یو جی. 34 ہوتی ہیں. ریفرنس دے دوں جی. سوسائٹی میں کوئی بڑی ریسرچ ہو کہ کوئی چیز سامنے آئی ہے تو وہ گیلپ کا سروے ہوتا ہے. گیلپ کا سروے 15 لاکھ لوگوں پہ ریسرچ انہوں نے کی اور ایک کتاب دنیا کو دی. اس کتاب کا نام ہے 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر بائی ڈونلڈ کلفٹن. اور یہ جب پبلش ہوئی تو ڈونلڈ کلفٹن کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اس کے پوتے نے ٹام رتھ نے اس کو پبلک کیا 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر. وہ کہتا ہے ٹوٹل اسٹرینتھس ہوتی ہیں 34. دنیا میں جتنے ہوں میں نے 8 ارب انسانوں میں پائے جانے والی ٹوٹل اسٹرینتھس کی تعداد کتنی ہے؟ 34. اور ایک انسان میں منیمم کتنی ہوتی ہیں؟ 5. اس کلاس روم میں میں منیمم بتا رہا ہوں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کلاس میں بیٹھے لوگوں میں نارملی یہ 5 اسٹرینتھس ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگلا کوشچن ہے کیا ہمیں پتہ ہے؟ اس کلاس میں بیٹھے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے؟ کوشچن ہے نا, نہیں پتا جی. مثال ہے, کیوں نہیں پتا کہ ابھی کسی نے کہا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں کہ یار ٹیلنٹ جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ملے گا, اسٹرینتھ بن جائے گا. ہوتی 34 ہیں, 5 منیمم ہوتی ہیں, اور اللہ نے ان 5 اسٹرینتھس میں ہی آپ کی روٹی رکھی ہوئی ہے. عزت, شناخت, PR, ریلیشن, ساری وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یعنی ایک خاص لیول پہ آپ فیمس ہو جائے نا, تو جو پہلے سے فیمس ہے نا کسی اور فیلڈ کے, وہ بھی اسی کلب میں موجود ہوتے ہیں. مشکل بات میں نے کہی ہے. آپ اگر کسی فیلڈ میں ایکسل کرتے 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 نامبر ہو گئے نا, جانے جاتے ہیں, تو کئی اور لوگ ہیں جو مختلف فیلڈز میں نامبر ہو کے وہ کہیں نہ کہیں اس کلب میں جو ایلیٹ کلب ہے, وہ انٹلیکچوئل ہے یا کچھ بھی ہے, وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ کیا کسی چیز کو پالش کر کے اس ایلیٹ میں شامل ہوئے؟ نارملی نہیں ہوتے. وہ پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے, اچھا یہ اتنا بڑا وائے ہے, کوئی بندہ کہ سر کیونکہ میرا نیچرل ٹیلنٹ ہے اور اس کی میں نے پریکٹس اتنی کی ہے, میں نے اتنا ٹائم پے کر دیا, یہ میرا کیا بن چکا ہے؟ وائے. سو جسٹیفائڈ ہے کہ میں کیوں نہ اس وائے کو سامنے رکھ کے اب ہاؤ تو میٹر نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ نیچرل اسٹرینتھ ٹیلنٹ محمد علی کلے کا, وہ کہہ رہا ہے میری پریکٹس 21 سال ہے. جب اس نے یہ واقعہ ہوا تھا کہ اس نے پنچ مارا, بندہ گر گیا, پوچھا یار کیسے کر لیا تم؟ اس نے کہا اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے پیچھے 21 سال ہے. ایک کام جو کرتے 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 اچھا کتنی پریکٹس چاہیے؟ اب تو اس پہ بھی ریسرچ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ باتیں کبھی تھیوری تھیں, آج ریسرچ ہو کے پتہ لگی 10,000 گھنٹے.
اس کو کہتے ہیں 10,000 اور تھیوری. کتاب کا نام کیا ہے؟ آؤٹ لائر. وہ کہتا ہے کسی ایک کام کو کرتے 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 جس کے 10,000 گھنٹے خالص تن من دھن اپنا آپ لگا دیا, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چیز کیا کنورٹ ہوگی؟ وہ کنورٹ ہو کے اسٹرینتھ ہو جائے گی, واو فیکٹر آ جائے گا اس میں. سو آپ اگر اپنے کسی ایک کام کو پکڑ کے آپ نے پالش کرتے کرتے, وہ رائٹنگ ہو سکتا ہے, بولنا ہو سکتا ہے, مینج کرنا, اکاؤنٹنسی ہو سکتی ہے, فنانس ہو سکتی ہے, ٹیکل کرنا, کاؤنسلنگ, ٹیچنگ, اسکول مینجمنٹ, کچھ کر رہے ہیں آپ, جو بھی بزنس ہے آپ کا, آپ کسی ایک کام کو پکڑیں, اتنا پالش کریں وہ اسٹرینتھ بن جائے. اسٹرینتھ بنے گی 10,000 گھنٹے پورے ہو چکے ہوں. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ آگے چلتے ہیں. یہ ممکن ہے جو وائی ہے وہ آپ کی ٹائپ ہو, پرسنالٹی ٹائپ ہو, جس کو کیا کہتے ہیں ایم بی. آپ میں سے کس کس کو اپنی پرسنالٹی ٹائپ پتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 کو پتا ہے. بٹ اب کوشچن یار, یہ 60-70 کی کلاس میں صرف 8 کو پتا ہے, اور فاؤنڈیشن پچھلے 3 سال سے ٹائپ پہ اتنا کام کیا ہے, اتنا ہم نے کام کیا ہے. ہر سال ہم گرمیوں میں کیمپ لگاتے ہیں, میٹرک انٹر کے, فری اپنی ٹائپ پتہ کروا لیں, اپنی ٹائپ ہم سے فری آ کے پتہ, نوٹس بھی لے لیں, مٹیریل بھی لے لیں. 7 کتابیں اس پہ میں نے اور ڈاکٹر قمر صاحب نے مل کے لکھ دی. انڈیا سے بھی پرنٹ ہو گئی, حیدرآباد انڈیا میں بھی پرنٹ ہو گئی, پاکستان میں پرنٹ ہو گئی. پرسنالٹی ٹائپ جو آپ کا بیسیکلی فطرت ہے, جو آپ بنے ہو نیچر کی طرف سے, وہ پالش کرتے ہو, یعنی نیچر کا نرچر ہوتا ہے, وہ بھی وائی بن جاتا ہے. مثلا آئی ایم بورن ENFJ. چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں آپ کو, موبائل نکالیں, میٹا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, جیمنائی, کچھ نہ کچھ ہے نا, اس پہ لکھیں کہ what is the ideal personality type for a good teacher. What is the ideal personality type for a good teacher? اگلا کویشچن ہے, ملتے جلتے سوالوں سے نکال سکتے ہیں نا. Which personality type will become more effective teacher? کس طرح کے لوگ افیکٹو ٹیچر بن جاتے ہیں, کس پرسنالٹی ٹائپ کے لوگ زیادہ مؤثر ٹیچر ہوتے ہیں؟ 3-4 ٹائپیں نکل آئیں گی نا, ایک تو نہیں نکلے گی نا. ٹائپ نہیں لکھنا اکیلا, پرسنالٹی نہیں لکھنا, پرسنالٹی ٹائپ لکھیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی آپ کیا پوچھ رہے ہیں. ENFJ اور INFJ, ESFJ اور ENFP. ٹیچر آئی ہونا ہی نہیں چاہیے. آئی ہے انٹروورڈ, ٹیچر ای ہوتا ہے, ایکسٹروورڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ٹیچر آئی ہے نا, انٹروورڈ ہے, نہیں وہ سیکھے گا ایکسٹروورجن تو پڑھا سکے گا, ایک بات ہے. دوسری بات, ٹیچر آئی ہے اور لاجیکل بھی ہے, آئی ہے, وہ ریسرچر ہوگا, ٹیچر نہیں اچھا ہوگا. کیا یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ریسرچر بہت اچھے ہیں, پڑھانے میں اچھے نہیں ہیں؟ ان کے وہ پیپر دیکھیں آپ, وہ دیکھیں آپ کتنے جرنلز میں چھپے ہیں, وہ ٹاپ ہوگا. جب وہ کلاس میں آتا ہے وہ اسے پڑھایا نہیں جاتا. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کسی کی ٹائپ جو ہے وہ ENFJ ہے, جو کہ پہلا جواب یا دوسرا تیسرے میں آ ہی جاتا ہے جواب, کہ بیسیکلی جو بورن ٹیچرز ہیں وہ یہ ہیں. اور لکیلی یہ نیچر, سنیے گا, یہ نیچر ہے اس کی, اور اسی کا نرچر مل جائے اس کو, تربیت جسے کہتے ہیں, تو کیا وہ کلاس روم کا ٹیچر ہوگا؟ نو, وہ میتھس ہو جائے گا فوراً, وہ میتھس کا ٹیچر بنے گا. میتھس ہوتا ہے سوسائٹی کا. اگلی بات سنیں, اگر ENFJ ہے, اگلی بات ذرا سنیں, ENFJ ہے اور وہ پالش کرے خود کو, یہ ٹائپ, یہ عموماً یا ٹیچر کی ٹائپ میں آئیڈیل ہے یا لیڈر کی ٹائپ میں آئیڈیل ہے. بورن ٹیچر, بورن لیڈر. اس کی ریزن ہے کہ ان کا جو ایکسٹروورژن ہے نا, اور خواب دیکھنے کی صلاحیت, اس خواب کو دوسروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت, یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ان کی فالوئنگ بھی آپ سمجھ جائیں گے. یہ ٹائپ میں اسٹرینتھ کیا ہے, یہ میتھس کو امپریس کر دے گا, میتھس اس کے پیچھے چل پڑے گا. اس کی کنوکشن اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی کنوکشن, اس کے بلیو کے ساتھ کتنے لوگوں کا بلیو بلٹ ہو جائے. یہ ہے ENFJ. یار آپ مجھے بتائیں, ایک بورن ٹیچر ہے, اس کو کیمیکل انجینئرنگ کروا دیں, وہ کیمیکل انجینئرنگ کا ٹیچر تو اچھا ہوگا, وہ پروجیکٹ مینیجر اچھا بن جائے گا. لیکن اس کو ٹپکل آپ پروڈکشن میں لگائیں گے تو یار وہ کہے گا یار میرے سے زیادہ اچھی تو یہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں. سر اپنی پرسنالٹی, آپ سب کی اسائنمنٹ ہے, پلیز اپنی پرسنالٹی ٹائپ ڈھونڈیں. آپ کا فیوچر اس میں پڑا ہوا ہے. جیسے بلڈ گروپ چینج نہیں ہو سکتا, جیسے DNA چینج نہیں ہو سکتا, یار ٹائپ بھی ہماری نیچر کا گفٹ ہے خدا کے لیے. یار اس کو آپ ڈھونڈیں, آپ کو پتہ تو ہونی چاہیے ٹائپ. گلاب کو آپ ڈرائنگ روم میں نہ رکھو, کیوں, اس کا نرچر یہ نہیں ہے.
منی پلانٹ کو دھوپ میں نہ رکھو, اس کا نرچر نہیں ہے. آپ جو ہو, پلوان کو کھڑا چاہیے, سمر کو تالاب چاہیے, ٹیچر کو کلاس روم چاہیے. میں بڑے لوگ کہتے ہیں سر جی کاش آپ وہ ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہی نہ, آپ اکیڈمی نہ چلاتے, ڈائریکٹ ٹریننگ. میں کہا ہو ہی نہیں سکتا یار, وہ میری وہ قسط ہے جس کے بعد یہ نئی قسط آئی ہے. سر سیزن کوک اسٹوڈیو کے سیزن آ رہے ہیں نا سر, آپ کا نیکسٹ سیزن کب آ رہا ہے؟ سوال ہے نا جی. آپ کا نیکسٹ ورژن آئی فون اگلا آ گیا, آپ نہیں اگلے ہوئے, آپ وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں, تو آپ کا قصور ہے نا سر. اس ENFJ کی میں ایک ورڈ بول رہا ہوں جو میں نے پچھلی ٹریننگز میں ورڈ, جن کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے, نہیں آئے گی تو میں ریپیٹ کر. ہر ٹائپ کی ایک ٹریجیکٹری ہے, یہ پیدا ہونے سے لے کے پوری لائف ٹریجیکٹری ہے, لائف کی پوری ٹریجیکٹری ہے. میں نے ایک صاحب ڈھونڈے, 65 ایج تھی ان کی. ادھر بڑا دھیان سے سنیے گا, ٹیکنیکل بات کرنے لگا. میں نے ENFJ وہ ڈھونڈا جس کی 65 ایج ہے. میں نے 65 کی ایج کے ENFJ کے پرابلم سارے لکھے, اندازہ لگا اس کے مسئلے کیا کہ سنتے سنتے نوٹس بنا لی. میں نے چیٹ GPT پہ جا کے سرچ کیا کہ اگر ENFJ 65 کی ایج پہ تو اس کے مسئلے کیا ہوتے ہیں, وہ وہی تھے جو میں نے لکھے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں پروبیبلٹی کیا ہے. ایک ENFJ بچہ 7 سال کا ہے, وہ کیسا ہوگا؟ چیٹ GPT پہ لکھیں, وہ نکل آئے گا. جو آپ نے نوٹس بنایا اگر وہ ENFJ ہے تو وہ سیم ہوگا. جسٹ اٹس اے میجک. صرف سوال پٹ کرنے کی دیر ہے آپ کی اپنی ذات آپ کے سامنے. یار ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ آپ کے پاس اتنا موٹا تھدا ہو اپنے بارے میں, 100 کتابیں پڑھیں, اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں. یار آپ نے اپنے آپ کو ہی نہیں پڑھا. اپنے آپ کو پڑھنا ہو کیا, آپ کی ٹائپ کیا ہے, آپ کا اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی وائی ہے آپ کا. آج ماڈرن ٹرم بول رہا ہوں, اس کیپیٹل DMIT, ڈرمیٹوگرافی ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ. فور یور ویری کائنڈ, میں بڑے دھیان سے سنیے گا. آج ایمبریولوجی کی اور ماڈرن ریسرچ نے بتایا, میں سوچے دنیا کتنے پہنچ گئی. یعنی یہ بات آپ سن کے ذرا ڈر جائیں گے. آپ کے انگلیوں کے پور, اب اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے نا تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں, اور اگر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں. اپنی لائٹ آن کریں موبائل کی, اور مہربانی کر کے آن کرنے کے بعد اپنی کسی ایک فنگر, چلیں یہ انڈیکس فنگر کر لیں, یہ دیکھیں, اس کو غور سے دیکھیں. اس پہ ریجز بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ ریجز ہے نا. اچھا وہ کوئی شیپ ہوگی, ممکن ہے کہ وہ شیپ جو ہے وہ ذرا دیکھیں ایسی کر کے ہے. یہ دیکھیں, یہ انگلی ہے, یہ آپ کی انگلی ہے, اور اس میں جو شیپ ہے وہ سارے ایسے ایسے کر کے ہیں. ٹھیک ہے, ورل ہے, ڈبل ورل ہے, اسٹریٹ سرکلز ہیں, ایک ہے شیپ, ایک ہے کاؤنٹ کرنا ہم نے ریجز کتنے ہیں. جسٹ آپ کے شیپ اور ریجز کاؤنٹ ہو گئے. کاؤنٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ویسے بتائیں. ہو سکتے ہیں. ابھی جا کے نیچے انگوٹھا لگائیں نا کسی وائٹ پیپر پہ, اور آنکھوں سے بھی کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کر لیں گے نا. لیکن فرض کریں کہ یہ اگر ہمارے پاس سافٹ ویئر اور ریجز کاؤنٹ ہو جائیں گے کسی بھی طریقے سے, 100 طریقے ہیں یار, دھاگے دیکھے جا سکتے ہیں کسی بریک, تو یہ کیوں نہیں کاؤنٹ ہو سکتے؟ ریجز کاؤنٹ ہو گئے. یہ بن گیا ڈیٹا. دو چیزیں. ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ آج ڈیٹا سائنس آ گئی نا. ڈیٹا کیا ہوتا ہے جی؟ شیپ ایک ڈیٹا ہے, نمبر آف ریجز کیا ہے؟ ڈیٹا ہے. ہم نے ڈالا سافٹ ویئر میں جس کو DMIT کہتے ہیں, جواب آیا قاسم علی شاہ جو ہے وہ یہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے جی قاسم علی شاہ کی انٹرپرسنل سکلز اتنے % ہے, لاجیکل اتنا ہے, لنگوسٹک اتنا ہے, نیچرل اتنا ہے, انٹرپرسنل سکل اتنی ہے, ویژول اتنا ہے, کنستھیٹک اتنا ہے, یہ اتنا ہے, رائٹ برین اتنے % ہے, لیفٹ برین اتنے % ہے. جو اس کی پرائمری پرسنالٹی ہے وہی اس کی سیکنڈری پرسنالٹی ہے, یعنی جو اندر ہے وہی باہر ہے, سادہ لفظوں میں. نہیں تو کئیوں کا یہ ڈوئل ہوتا ہے. جو وہ ہوتے ہیں نیچرلی ان کو گفٹ ہوتا ہے, وہ دکھاتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں. اٹ اسٹرینتھ ہے, نیگیٹو کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, لرننگ سٹائلز کیا ہیں؟ اس میں ویژول کتنا ہے, آڈیٹری کتنا ہے, کینیستھیٹک کتنا ہے, IQ کتنا ہے, EQ کتنا ہے, CQ کتنا ہے, اور AQ کتنا ہے. اب ہمیں IQ کے علاوہ کچھ نہیں پتا. EQ بھی پتا ہوگا. CQ کیا ہوتا ہے؟ کریٹو کتنا ہے, کریٹیوٹی کوشنٹ کتنا ہے. AQ کیا ہے؟ ایڈورسٹی کوشنٹ. ایڈورسٹی ہوتا ہے مشکل حالات میں جینے کی صلاحیت, ریزیلینٹ ہونا, مشکل حالات میں سروائیو کرنے کی ایبلٹی. AQ جو کہ آج کل سوسائٹی میں لوگوں کا برتھ بھی کئیوں کا کم ہوتا ہے, کہیں چھوئی موئی ہوتے ہیں,
उनको कोई कूरी डाल दे। ये इसकी टेक्निकल रिपोर्ट है, ये उसी कासिम अली शाह की टेक्निकल रिपोर्ट है। उसमें रिजिस काउंट आ गए, टोटल रिजिस काउंट कितने हैं, 214 इतने हैं जी। ARFC कितने हैं, इतने हैं। जितने स्टबन दुनिया के लोग हैं उनके अंगूठे और इसके पैटर्न से पता लगता है ढीठ है ये बंदा। डिक्टेट करेंगे, हार्ड होंगे, फैसले करके अड़ जाएंगे, कहेंगे जे तू उत्थे ब्याह किया तो मेरा पुत्र ही नहीं है। ये सबके अंगूठे पे लिखा हुआ है। 8 अरब अंगूठे हैं, उन पे ये पैटर्न अल्लाह ताला ने ड्रॉ कर दिए हैं। एम्ब्रियोलॉजी कहती है कि माँ के पेट में ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम और रिजिस बनने का टाइम सेम है। सुभान अल्लाह, जस्ट इमेजिन यार क्या हो रहा है। दुनिया रिसर्च क्या कर रही है, तुसी इत्थे बैठे हो एम्ब्रियोलॉजी कह रही है माँ के पेट में ब्रेन डेवलपमेंट के बच्चे का टाइम, जिस पे आप बड़ी बातें करते हैं कि माँ अगर उस वक्त यासीन पढ़ी है और दुरूद पढ़ी है और कुरान पाक पढ़ी है तो बच्चे पे असर पड़ रहा है। आप कह रहे हैं अगर वो उस वक्त खुश है तो यार आप ज़रा एक लम्हे के लिए इमेजिन करो, हमारे इस इंडो पाक के कल्चर में वो बेचारी सास से डरी हुई है, खामद आ गए उन्हें हंडी चुप के सुटी, सही नहीं पकाया, वो बेचारी जिठानियों नंदों के साथ फाइट कर रही है, मुश्किल तरीन हालात, उसमें से गुजर के आखिरकार वो 9 महीने में 2 जाने, एक जिसने पैदा करना है दूसरा जिसने पैदा होना है, वो जो मखलूक पैदा होगी उसकी ब्रेन डेवलपमेंट का लेवल क्या होगा। अगर ये खौफजदा है वजूद तो जो अंदर पाल रहा है वो भी खौफजदा है। साड़ी बड़े मसले थे जेडे ने उतों शुरू हो जाते हैं, जिसपे सेगमेंट फ्राइड ने कहा 2 साल का बच्चा माँ लेकर आई, उसने कहा जी मैंने तरबियत करनी है, उसका यू आर लेट। क्या मतलब 2 साल का तो है, उसने कहा 3 साल लेट हो तुम। जिसने कैरी करना था ना पहले उसकी ग्रूमिंग होती। तो आज सॉफ्टवेयर्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये काउंट करके आपके सॉफ्टवेयर, मतलब हम ये सर्विस हमारी सिर्फ कॉर्पोरेट में है। ये वीडियोस में क्यों मैंने बताने लग पड़ा तो फिर लोग हम नीचे रब्ता करते हैं कि वी नीड दिस। इसमें मेरा ख्याल है हम वन एंड ओनली है। इससे पहले साइकोमेट्रीज हम करते थे, लेकिन ये मोस्ट एडवांस जो है ना ह्यूमन रिसोर्स की प्रोफाइलिंग मेरा बिजनेस है बेसिकली, वो पुराने सारे छोड़ के हम DMIT पे शिफ्ट हो गए जस्ट टू सेव द टाइम। स्कैन किया, बंदा निकाला, उसकी एक्सप्लेनेशन टेक्निकल है। एनी वन पर्सन जिसको 78 पेजेस की रिपोर्ट है एक बंदे की, पर साइज भी करें 6 सफ़ों की रिपोर्ट है, मिनिमम 6 सफ़ों की बड़ी मुनासिब रिपोर्ट है एक बंदे की। बट अगर फर्ज करें वो बेचारा बिल्कुल ही कोरा है, तो उसको पता ही नहीं राइट ब्रेन क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, उसको पता ही नहीं IQ क्या है, CQ क्या है। 90% इसकी एक्यूरेसी। एतराज़ भी बड़े हैं, अगर इसको आप करोगे ना सर्च तो दुनिया में इस पर एतराज़, क्योंकि कोई भी चीज़ डेवलप होती है वो तो इस पर भी होंगे कि 34 नहीं होती। मैंने एक बंदे को एक पूरी क्लास में पूछा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, मैं कहा आपकी कौन सी टाइप है, कहता बकरी टाइप है। उसको पता ही नहीं है बेचारा, क्या करूँगा, उसको पता ही नहीं है टाइप क्या होती। कि ये DMIT जो है ये दुनिया कह रही है डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आप हैं, जो नेचर ने आपको बनाया 90%। और वैसे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा हूँ, इधर हम मल्टीमीडिया पे चला नहीं सकते, वो वी विल शेयर दी वीडियो ऑफ इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर। उनका जो तालीम का मिनिस्टर है वो 8वीं क्लास तक पंजाब में इंश्योर कर रहे हैं DMIT, और वो पंजाबी में भी वीडियो को पंजाब का वो कह रहा है बच्चियों मैं इस वास्ते करा रहे हैं कि टाइम तो तुहानू पता है तुसी बनना की है, ट्रैजेक्टरी टाइम तो तुहानू पता होए मैं किहड़े काम वास्ते बनया है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ में कह रहा ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ट्रैक की है, ਤੁਸੀਂ किस काम में चंगे हो किस काम में भैड़े हो। सर आप ज़रा देखें हमारा बड़ा इतने मिच्योर लोग सोसाइटी में बैठे, ना टैलेंट पता है, ना स्ट्रेंथ पता है, ना पर्सनैलिटी टाइप पता है। DMIT तो फिर मैं कहूँगा आप यहाँ बैठे में दुनिया कहाँ पहुँच गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इफ़ रियली ये वाई ढूंढ रहे हो ना, ये वाई आपका फिर ये है। यार देखो ना, आप शुगर पता कराने का 60 साल पहले तरीका पता क्या था, देसी तरीका, झटका, किसी को शुगर तो नहीं हो गई, यूरन करके कीड़ियाँ अगर उस पर आ गई हैं तो तुहानू शुगर है। आप चुगताई लैब है, शौकत खानम है, सारे हैं, छोटा सा टेस्ट है, आप किसी फार्मेसी पे जाएं, ऐसे क्लिक करके कहेगा जी आपका शुगर लेवल ये है, आपके नहीं जी मैं तो कितने ना कोई यूरन करना तो कीड़ियाँ आंदियाँ तो पता लगेगा। यार वो ज़माना था खच्चर पे बैठ के हम कराची जा रहे, कुछ जहाज़ आ गया 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। मुझे परसों चौथा वो एक MP हमारी मोहतरमा है, तो उसने मैं बाय रोड आ रहा था ना, उसने कॉल करके कहा शाह जी खैर है, तबीयत ठीक है, वाई यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, एक दिन लग जाना है। मैंने कहा नहीं मेरे काम है, मैं रुक के आना है।
آج میں کسی نے فاکسی رکھی ہوئی ہے, ایف ایکس رکھی ہوئی ہے, یا شوقین ہے یا پاگل ہے, کیونکہ بھائی چارجنگ اور الیکٹرک گاڑیوں کی کیا لیول آ گیا یار, اور اس کا ٹارک کیا ہے, وہ 5 سیکنڈ میں کیسے 100 کی سپیڈ کراس کرتی ہے. اور کہاں وہ زمانہ, کل کی بات ہے, گاڑی 86 کروڑا چل رہی ہے, کہنا جی تیز چلا, کہنا گرم نہیں ہوئی علی, کہنا ادھے گھنٹے بعد گرم ہوئے گی تو تیز کریں گے, اندازہ لگائیے آپ. وہ کہہ رہے جی سٹارٹ کیا ہے ود ان اے سیکنڈ 5 سیکنڈ وہ 100 کراس کر گئی آپ. تو سر آپ ماڈرن تو یہ ہو گیا نا سر, چلیں وہ نہیں, آپ کے پاس آپ کی ٹائپ ہی ہو, یہ نہیں یار اسٹرینتھ ہی پتا ہوں, یہ نہیں کوئی ٹیلنٹ ہی پتا ہو, وہ ویلڈیٹی ہو کہ یار مجھے میں اس کا سادہ سا جواب دوں, آپ کے ٹیلنٹ اگر کوئی ہے نا تو اس کے ریزلٹس بھی تو ہوں گے نا لائف میں. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ جس دن میری اس ٹیلنٹ نے اور پریکٹس سے مجھے منی کی ٹرم میں پیسے دیے نا, مجھے پتہ لگا یار میں تو غلط جگہ پہ کام کر رہا ہوں, یہ تو اکیڈمی ٹیوشن تو کچھ ایزی نہیں ہے. اگر ایک کلاس مجھے اتنا اچھا پے کر رہی ہے اور مجھے کام آتا ہے تو میں اس کو پالش کیوں نہ کروں. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ یہ شناخت ملنا شروع ہوگی, استاد مل گئے, گروز مل گئے, ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوگی. جو نیچرل ٹیلنٹ ہے, پریکٹس ہے, اس کا رزلٹ ہوگا جی. اگر وہ رزلٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس وہ نہیں ہے ٹیلنٹ. سو میں آپ کو یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ, ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دے کے, پھر ہم آخری حصے پہ جائیں گے. مہربانی فرما کے اپنا وائی ڈسکور کرو. وہ وائی آپ کا نیچرل ٹیلنٹ ہے, وہ اسٹرینتھ ہے, وہ پرسنالٹی ٹائپ ہے, وہ ڈی ایم آئی ٹی ہے, اور وہ وائی اتنا طاقتور ہے. سنیں ذرا, وہ اب آج اس کے بعد کوٹیشن سمجھ آ جائے گی, جس کو قدیر خان صاحب کی کوٹیشن بھی کہا جاتا ہے, لیکن جرنل کوٹیشن ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو صبح اٹھائے, کوئی ایسی چیز جو آپ کو سونے نہ دے, کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ ہر وقت تیار ہوں کہ یار اگر یہ مجھے کرنا پڑے گا تو میں تیار ہوں. کوئی ایسی چیز جو آپ کی آئیڈینٹی بن جائے, یا کوئی ایسی چیز کہ وہ کام کا نام آئے, آپ کا نام آنا چاہیے. آپ کا نام آیا نا, فوراً لوگوں کے ذہنوں میں آئے یہ کام. اگر اس لیول پہ آپ نے جانا ہے, بغیر وائی کو ڈسکور کرے آپ نہیں پہنچ سکتے. وائی آپ کا گفٹڈ وہ انرجی ہے, اس کو پھر نرچر کریں, آپ پالش کریں, تیار کریں. ہاؤ تو میٹر ہی نہیں کرتا. یہ بات نیٹشے نے بھی کہی تھی, یہ بیسیکلی کوٹیشن نیٹشے کی ہے, فیمس اقبال جس سے انسپائر ہوا تھا, جو تصور خودی کہتے ہیں, بیسیکلی اقبال نے اس سے لیا تھا, نیٹشے سے لیا تھا. نیچے بھی کہتے ہیں اس کو, نیٹشے بھی کہتے ہیں. وہ تصور خودی کیا تھا اور وہ کوٹیشن کیا تھی, اس نے کہا جس کو یہ پتا ہے, وائی پتا ہے, اس کو ہاؤ نہیں میٹر کرتا. اور یہی کوٹیشن پھر ریپیٹ ہوئی میری پسندیدہ کتاب مین سرچ آف میننگ میں, وکٹر فرینکل کی, جو نازی کیمپ میں وہ رہا, ٹارچر سیل تھا, وہ بچ گیا. اس نے باہر نکل کے ایک بات کہی, اس نے کہا ٹارچر مار سکتا, اس کو نہیں مار سکتا. اس کا وائی کلیئر ہے. اگر جینے کا جواز ہے نا, مشکل چھوٹی ہے. ہمارے پاس جینے کا جواز ہی نہیں ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے نا کہ میں اس کاز کے لیے جی رہا ہوں, تو یہ جملہ سنیے گا, پھر آپ مر جائیں گے, کاز پھر بھی رہے گی, آپ کا نام رہے گا. اس لیے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں پھر بھی نام رہتا ہے, کیونکہ ان کی کاز جو تھی نا وہ اتنی بڑی ہوتی ہے, وہ بگر دین ہماری ایگو اتنی ہوتی ہے کہ وہ کاز بڑی نہیں ہونے دیتی. آپ کبھی اپنی کاز بڑی کریں, آپ حیران ہوں گے, آپ کا وائی وہ کئیوں کا وائی بن جائے گا, کئیوں کو پرووک کرے گا. کہیں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتا کہ قافلہ بنتا گیا. بھائی جی وہ کو اکیلے کو بات بھی تو ہو نا پھر اکیلے چلنے کی. ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے. یار بڑا کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ چند پیسے کمانے کے لیے. ویسے یار ایک بات بڑی تلخ کہنے لگا, پوری زندگی لگا کے یہ آپ مرنے لگے ہیں جی, سپوز کرتے ہیں, اور نیٹ شیل کیا, ایک 5 مرلہ گھر بنایا, ایک گڈی لیتی ہے, 2 بھੈਣਾਂ ਵਿਆਹ, 2 ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਵਿਆਹ ਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ. از اے لائف کوشچن از, یہ کوئی لائف ہے یار؟ ویسے سوال ہے. لیکن آپ نے زندگی شروع کی ہے اور آپ کہیں پہنچے ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہو گیا, اس دنیا میں کوئی فرق پڑ گیا. چلیں اولاد کی تربیت ہی ایسی آپ نے کر دی ہے, یہ بھی صدقہ جاری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا صدقہ جاری آپ کی اولاد ہے. آپ نے اس پہ ہی ایفرٹ ایسی کی کہ شاہکار بنا کے دے رہی ہے دنیا کو. لوگ جولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ یار یہ جن کی اولاد یہ بچہ ہوگا وہ کتنے اچھے ہوں گے یار. تو بھائی آپ ذرا سوچئے, وائی اتنا تو بڑا ہو نا, یہ وائی اتنی طاقتور چیز ہے. یہ آپ کو میں ایک بڑے ایک راز کی بات بتانا ہوں. میرے کتنے گروز نا, ان کی 80s میں ایج ہے. کوٹ دی نیم, سرفراز شاہ صاحب, عرفان الحق صاحب, عطاء اللہ قاسمی صاحب, اور کتنے لوگ ہیں, اصغر ندیم سید صاحب ہماری یونیورسٹی میں ہیں.
گاہے بگاہے نظر آتے ہیں. 80s یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا وائی کلیئر ہے. سوچیں 80s میں 83 84 کی ایج میں کوئی یونیورسٹی پڑھا رہا ہے, کوئی قاسمی صاحب محاصر کے دفتر روز شیو ٹائی لگا کے پرفیوم لگا کے پہنچے ہوتے ہیں. شاہ صاحب کو کبھی آپ ملیں آپ حیران ہوں گے. 80s میں ایج ہے, 83 84 ایج ہے. وہ بٹ اے سوفسٹیکیٹڈ مین از. کیا گریس ہے پرسنالٹی, وائی انرجی اتنی ہے, سول انرجی اس کا نام رکھ لیں آپ. یہ آپ کی روح کی انرجی ہے جی, یہ سول ہے آپ کی. روح نکل جائے تو جسم میں, جسم کوئی چیز ہی نہیں ہے سر, روح ہے بیسیکلی. از اوکے جی. یہاں اب میں آپ کو صرف اور صرف جی دے رہا ہوں 5 منٹ, giving you only 5 minutes and you have to do one assignment. اپنی اسٹرینتھ, اپنے اللہ نے جو آپ کو نیچرل ٹیلنٹس کو گفٹس دی ہیں تو اس کو 1 2 3 4 5 کر کے لکھیں. کسی کے پاس خواہش نہیں لکھنی, ہونی چاہیے نہیں لکھنی, ہے ٹیلنٹ. یہ نہیں پیدا ہوگا, ٹیلنٹ ہوتا ہے.